ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا وفي الحديث أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين وضحى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شهر حسنة قالوا فالصوف قال الصوف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس على كل أهل بيت منكم أضحية وعتيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي يوم النحر ما عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة بقلوبها وأزلافها وأشعارها فإنه ليقع من الله قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں،
سامعین گرامی، ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اسلام کا عظیم شعار اور ملت اسلامیہ کی، ملت ابراہیمی کی پہچان اضحیہ اور قربانی کا انعقاد ہونے والا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ سنت ابراہیمی کا معنی کیا ہے؟ قربانی کرو اور اس جذبے کے ساتھ کرو جس جذبے سے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی تھی۔ صرف جانور ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، قربانی کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ صورت تو یہ ہے کہ 10، 11، 12 ذی الحج جانور کی گردن پہ چھری پھیر کر تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ہے، یہ اس کی صورت ہے۔ لیکن اصل مقصد حقیقت ہے، جذبہ ہے، اخلاص ہے، ایثار ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور اللہ کے حکم پر اللہ کی خوشنودی کے لیے جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہے۔ یہ حقیقت ہے قربانی، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا، اتخذ اللہ خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ خلت دوستی کو کہتے ہیں، ایسی دوستی جس میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ ابراہیم نے اللہ کو اپنا ایسا خلیل اور یار بنا لیا تھا، دوست بنا لیا تھا کہ اس میں پھر کسی اور کی شرکت نہیں تھی۔ اس کی چاہت پر اپنی چاہتوں کو قربان کرتے چلے گئے۔ اہل علم نے لکھا ہے، اللہ کے قرب میں 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہ کے قرب میں کبھی مال رکاوٹ بنتا ہے، کبھی اولاد رکاوٹ بنتی ہے، کبھی انسان کی اپنی جان رکاوٹ بنتی ہے۔ مال رکاوٹ بن جاتا ہے، میں اللہ کا فلاں حکم پورا کروں گا تو میرے مال کو خطرہ ہے، میری دکان کو خطرہ ہے، میرے کاروبار کو خطرہ ہے، میرے بزنس کو خطرہ ہے، میری کھیتی باڑی کو خطرہ ہے، میری فصل، میرے باغ کو خطرہ ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے جو تعلق تھا، خلت کا، محبت اور دوستی کا، اللہ نے اس میں ابراہیم علیہ السلام سے مال کی بھی قربانی دی۔ حضرت ابراہیم نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، گھر قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں گھر بار چھوڑ کر اللہ کے پاس، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، وہی مجھے سنبھالے گا۔ یہ ہے اسوہ خلیلی، یہ ہے اسوہ ابراہیمی، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ جان رکاوٹ بنتی ہے بسا اوقات اللہ کے قرب میں، اللہ سے تعلق میں، انسان کی اپنی جان اور اپنا وجود رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سردی لگی ہے، گرمی لگی ہے، تھک رہا ہوں، نیند آئی ہے، زخمی ہو جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، یہ جان کی رکاوٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، جان بھی دے دی، پیش کر دی جان۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، قوم نے کہا جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو، آگ میں ڈال دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے جھوٹے خداؤں کی حمایت میں ابراہیم کو قتل کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ ڈالے ہیں۔ انہوں نے آگ کا چیخا تیار کیا اور آگ کا چیخا تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، دور سے منجیق اور توپ کے ساتھ فائر کر دیا آگ میں۔ آگ میں ڈالے گئے۔ یہی جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر جان دینی پڑے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، جان بھی دے دینی ہے۔ مال دینا پڑے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مال بھی دے دینا ہے۔ آگ اتنی بلند و بالا اور اس قدر تیز کہ اوپر سے پرندہ اڑے تو وہ بھی جل کے نیچے گر جائے، ایسی تیز آگ ڈال دیا آگ میں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، دوستی اتنی پکی تھی اور اتنی گہری تھی اللہ سے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا، حضور علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا، آقا 4 مقامات پر مجھے بڑی تکلیف ہوئی، 4 مقامات پر۔ جبریل کون سے؟ فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، اللہ نے کہا جبریل جلدی جا، میرے خلیل کے پاس پہنچ جلدی سے، وہ آگ میں پھینک دیے گئے۔ کہاں عرش معلی، 7 آسمانوں سے اوپر، اور کہاں آگ کا چیخا۔ اللہ نے فرشتوں کو قدرت دی ہے، فرشتوں کو طاقت دی ہے، جبریل ایک لمحے میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا
میرے لائق کوئی خدمت؟ فرمایا مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی مدد چاہیے۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے، فرشتوں کو بھی انکار کر دیا، میں جانوں اور میرا یار جانے۔ اور جب کوئی اللہ کو یار بنا لیتا ہے تو پھر یار ہی یار کا کی پرواہ کیا کرتا ہے، یار ہی یار کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ وہ تو وفادار یار ہے نا، اس کی وفاداریوں میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے۔ وہ لاج رکھتا ہے، وہ بول پورے کرتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، دنیا مٹانا چاہتی ہے وہ بچا دیا کرتا ہے۔ لوگ موت کے پروانے پہ دستخط کر چکے ہوتے ہیں، وہ موت کے پروانوں پہ دستخط کرنے والوں کو مار کر اپنے یاروں کو بچا کر اوپر لاتا ہے۔ اس سے تعلق تو بنا کے دیکھو، اس اللہ سے یاری تو لگا کے دیکھو۔ آج کے دور میں بھی اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ 20 سال پہلے امریکہ آیا افغانستان میں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، نیٹو کے ممالک کے ساتھ، اسلحے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور اس وقت یہ لبرل قسم کے لوگ ہمیں کہتے تھے مولویوں اب تم نہیں بچو گے، اب افغانستان کا کوئی ملا طالب نہیں بچے گا۔ 20 سال جخ مارا، 200 ارب ڈالر پھونک دیے، کئی ہزار فوجی اپنے قتل کروا دیے، پکے پکے آ کر بیس بنائے، جیلیں بنائی، کیمپ بنائے۔ بالآخر 20 سال کے بعد رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح نکل کر چلا گیا، اور آج پھر وہی گوریا نشین جو کہا کرتے تھے کہ اصل طاقت اللہ کی طاقت، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، آج پھر وہی پگڑیاں اور وہی داڑیاں اور وہی اللہ اکبر کے نعرے اور وہی سفید پرچم افغانستان میں نظر آ رہا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اللہ نے دکھا دیا ہے کہ جس کا تعلق رب کے ساتھ ہے اس کے مقابلے میں ٹیکنالوجی بھی فیل ہے، فوجیں بھی زیر ہیں۔ اللہ جس کو بچاتا ہے اور اللہ اپنے دین کا نام لینے والوں کی جس طرح مدد کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہاں امریکہ اور کہاں یہ خالی پیٹ فقیر جن کا نہ کوئی محل نہ کوئی گھر، بوریا نشین۔ یہ اللہ سے تعلق کی برکت ہے۔ آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، اللہ والی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ انہیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا کرتا ہے۔ کیا ہے اللہ نے غلبہ عطا کہ نہیں کیا؟ یہی منظر بدر میں تھا، فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب تھی۔ لا تکونوا کالذین خرجوا بطرا ورئاء الناس، اکڑتے ہوئے آئے تھے، اپنی طاقت لوگوں کو دکھاتے ہوئے آئے تھے۔ آج بھی اسی طرح یہ آئے، جیسے وہ دم دبا کے بھاگے ایسے یہ بھی دم دبا کے بھاگے۔
ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق تھا، کوئی واسطہ نہیں قبول کیا، آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ گلزار ہو گئی۔ کبھی کبھی اللہ دکھاتے ہیں کہ اسباب کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے جب رب چاہتے ہیں، اس لیے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ تو جبریل نے فرمایا مجھے اس موقع پر بہت اضطراب ہوا، پریشانی ہوئی، اور حضرت دوسرا موقع تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ اس طرح اور چھری حضرت ابراہیم نے رکھ دی تھی، میں عرش کے نیچے تھا، مجھے رب جلیل نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرے اسماعیل کی گردن پہ چھری آ گئی ہے، اور میں وہاں سے دوڑ کے پہنچا۔ اور تیسرا مقام تھا جب آپ کا لہو بہ رہا تھا احد کے اندر، مجھے رب نے کہا جبریل جلدی جا، میرے حبیب کا لہو اگر زمین پہ گر گیا تو اس زمین سے سبزہ ختم ہو جائے گا، یہ زمین کچھ نہیں اگائے گی، درخت اور نباتات ختم ہو جائیں گے۔ میں عرش سے نیچے سے دوڑا اور اللہ کے نبی کے خون کو اپنی ہتھیلی میں لیا، زمین پہ نہیں گرنے دیا، اور پھر اس خون کو میں نے ہوا میں بکھیر دیا، اڑا دیا۔ اور چوتھا موقع تھا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، ابھی وہ نیچے گر رہے تھے، گہرائی میں اترے نہیں تھے، مجھے رب نے کہا جبریل جلدی جا، میں اللہ کے عرش کے نیچے سے دوڑا اور یوسف کے گہرائی میں جانے سے پہلے یوسف کو جا کے ہاتھوں میں لے لیا، ایک پتھر نیچے سے نکالا اور آرام سے اللہ کے صدیق یوسف کو پتھر پہ بٹھا دیا۔ اللہ اپنے پیاروں کا یوں خیال کرتے، مال رکاوٹ بننے لگا، مال قربان، اور اگر جان رکاوٹ بنے تو جان قربان۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان بھی پیش کر دی اور آگ کے چیخے میں ڈال دیے گئے۔ اور تیسری رکاوٹ اولاد ہوتی ہے، اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں اولاد کی وجہ سے، اللہ کے قرب میں رکاوٹ اولاد بنتی ہے۔ لوگ اولاد کے لیے حرام کماتے ہیں، اولاد کے لیے رشوت لیتے ہیں، اولاد کے لیے سود پہ قرضے لیتے ہیں، سود پہ قرضے دیتے ہیں، اولاد کو اچھا دیکھنے کے لیے حلال حرام کا فرق ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے، اللہ کے قرب میں اگر رب کی چاہت ہو تو اولاد بھی قربان کر دے۔ اب وہی بچہ جس کو 90 برس کی عمر تک رب سے مانگتے رہے، چاہتوں والا بچہ اللہ نے دیا، اور وہ تھوڑا سا چلنے لگا تو حکم آ گیا یہ بھی چاہیے، مانگ لیا اللہ نے، یہ بھی مجھے چاہیے، مال چاہیے دے دیا، جان چاہیے پیش کر دی، بچہ بھی چاہیے۔ دل پہ ہاتھ رکھو، بچوں والے ہو، معصوم سا بچہ، چاہتوں سے لیا ہوا بچہ، رب نے بچہ مانگ لیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ 8 کی رات خواب دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، صبح نیند سے اٹھے تو تزلزل تھا، کیا کروں؟ اس لیے 8 ذی الحجہ کو فقہا کی اصطلاح میں، تم طالب علم پڑھتے ہو، یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ کا معنی شک کا دن، یہ یوم الترویہ ہے، شک کا دن۔ نویں کی رات آئی، پھر سوئے، پھر وہی خواب دیکھا،
اب اگلے دن پہچان گئے کہ رب بچے کی قربانی چاہتا ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن۔ اس دن پہچان گئے کہ رب کا حکم ہے۔ 10 کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا، اگلے دن صبح بچہ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے 10 ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ اب صاحبزادے کو بلا کر کہا، یا بنیا، پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، خواب میں دکھایا گیا ہوں، اللہ نے وحی فرمائی ہے۔ وحی کی قسموں میں ایک قسم ہے الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، نبی کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ عزیزم، رب نے خواب میں دکھایا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ آگے اولاد بھی تربیت والی تھی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی تو پھر رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ سکھائے تھے اسماعیل کو، کس نے آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی تردد نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا بابا میرا کیا قصور ہے۔ ابراہیم نے بھی اللہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں میرے بچے کا کیا قصور ہے۔ حضرت ہاجرہ نے بھی یہ نہیں کہا اپنے شوہر کو کہ میرے بے گناہ بے قصور معصوم بچے کو کیوں قتل کر رہے ہو۔ نہ باپ نے اعتراض کیا، نہ ماں نے اعتراض کیا، نہ بیٹے نے اعتراض کیا۔ یہی رب چاہتا ہے جو میں کہتا جاؤں بندہ مانتا چلا جائے۔ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ قرآن نے خود بتایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ رب جو کہے بندہ مان لے، اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کر دے، یہی ملت ابراہیمی۔ اللہ نے بچہ مانگا، ابراہیم دینے کے لیے تیار، بچہ ذبح ہونے کے لیے تیار، یہی فرمانبرداری، یہی ملت ابراہیمی۔ آج دنیا بڑی پریشان ہے۔ میں نے پچھلے سال اس موضوع پہ 1 گھنٹہ بیان کیا تھا، اس سال میں تکرار نہیں کر رہا۔ دنیا بڑی پریشان ہے۔ یہ پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ پریشانی اس لیے آتی ہے کہ اللہ کی چاہت سے بندہ ٹکراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ رب کی چاہت سے جو ٹکرائے گا تو پریشان ہوگا۔ اللہ کی چاہت پر راضی رہو تو کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ نے دولت نہیں دی، یہ چاہتا ہے مجھے دولت ملے، اب یہ اللہ کی چاہت سے ٹکرا رہا ہے، پریشانی تو آئے گی۔ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ میرا مولا میں اسی قابل تھا، مجھے جس حال میں تو نے رکھا ہے میں تجھ پہ خوش ہوں، مجھے نہیں چاہیے جو تو دے گا مجھے وہ چاہیے، جو تو نہیں چاہتا میرے لیے مجھے نہیں چاہیے، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالی صدمہ دے رہا ہے، قریبی عزیز چلا گیا، اب یہ کہتا ہے کیوں گیا، لٹ گیا، میں مر گیا، ہائے اللہ کو میں ملا تھا، ہائے اللہ نے میری بیوی کو لینا تھا، میرے بابا کو لینا تھا، میرے بیٹے کو لینا تھا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا۔ تو یہ رب سے مقابلہ کر رہا ہے، اور جو رب سے مقابلہ کرتا ہے وہ جیت نہیں سکتا، جو رب سے مقابلہ کرتا ہے وہ سکون نہیں پا سکتا، جو رب سے مقابلہ کرتا ہے اسے کوئی امن نہیں ملتا۔ ارے تو بندہ ہے، وہ رب ہے،
بندے کو ماننا سجتا ہے، جچتا ہے، اور ابراہیم کا یہ درس ہے، یہ سبق ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، وہ کہے کہ تو میرا بن جا، تو کہے میں تیرا بن گیا، تو خوشی دے تو تیری عطا، تو غمی دے تو تیری عطا، تو دے دے تو تیری عطا، تو لے لے تو تیری عطا، تو مجھے جس حال میں رکھے میں تجھ پہ خوش ہوں۔ اب کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اللہ کی قسم کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزنی بقضائک، یا اللہ جو تیرا فیصلہ ہے مجھے اس پہ خوش رہنے والا بنا۔ جو بھی فیصلہ ہے اللہ کا میرے اور آپ کے بارے میں، میرے اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پہ خوش رہنے والا بنا، میں اس پہ خوش رہوں۔ جب مزاج یہ بن جائے کہ اللہ کے فیصلے پہ خوش رہنی ہے، خوش رہنا ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی صدمہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا تو وجود بھی اس کی رحمت ہے۔ زندہ کنی عطائے تو، یا اللہ تو نے زندہ کیا، یہ تیری عطا ہے۔ میں اس قابل کہاں تھا کہ مجھے وجود ملتا، میرا وجود تیری عطا ہے۔ میرا اللہ، میرا دل تجھ پر فدا ہے، دل شدہ فدا ہے تو، میرا دل تجھ پر فدا ہے۔ تو جو کہے گا میں مانوں گا، جو تو چاہے گا میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ ہے ملت ابراہیم۔ رب نے جان دی، مانگ رہا ہے دے دو، یہ ہے فرما برداری۔ مال دیا، مانگ رہا ہے قربان کر دو، یہ ہے ملت ابراہیم۔ ابراہیم تو ماننے والے تھے نا، اسماعیل بھی ماننے والے تھے، اس لیے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ نے بھی بات مان لی رب کی، بیٹے نے بھی رب کی بات مان لی، باپ بھی فرما بردار، بیٹا بھی فرما بردار۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان مجھے باندھ دو، اپنے کپڑے اکٹھے کر لو تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ آہا کیسا فرما بردار بیٹا، ذبح ہوتے ہوئے بھی باپ کا خیال ہے۔ ابا جان میری امی کی تسلی کے لیے میرا کرتا مناسب ہو تو میری امی کو دے دینا، شاید اسے کچھ صبر آ جائے، میری امی کو تسلی آ جائے۔ اچھا ابا جان میرا جو چہرہ ہے وہ اوپر نہ رکھیں، کہیں میرے منہ کو دیکھ کر آپ کی شفقت پدری جوش مارے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہو جائے، اور کہیں میں اس چھری کو دیکھوں اور میں اس ذبح ہونے کو دیکھوں تو کہیں میں بے صبر ہو جاؤں اور اللہ کے حکم کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو جائے، آپ میری پیشانی زمین پہ کر کر اوپر سے چھری چلائیں، اوپر سے اس طرح چلائیں۔ پیشانی زمین پہ رکھ دی، اور پیشانی زمین پہ رکھ کر کے بعد روایات میں اس طرح کا ذکر ہے، بعد میں چھری کا ذکر ہے، زور لگایا چھری چل نہیں رہی۔ بچے نے پہلے یہ بھی کہہ دیا تھا ابا جان ذرا چھری کو اچھی طرح پتھر سے تیز کر لیں تاکہ جلدی اللہ کا حکم پورا ہو جائے، تاخیر نہ ہو۔ چھری نہیں چلی، 3 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پہ تیز کیا، لیکن چھری چلتی ہی نہیں۔ کیوں نہیں چلتی؟ وہ چلنے ہی نہیں دیتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے تمام اسباب تب مؤثر ہیں جب تک وہ چاہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آگ جلاتی نہیں، ابراہیم کو چھری کاٹتی نہیں، اسماعیل کو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو چھری میں کوئی کمال نہیں،
کہ وہ کاٹتی ہے، آگ میں کوئی کمال نہیں، وہ جلاتی ہے، سمندر اور دریا میں کوئی کمال نہیں، وہ ڈباتی ہیں۔ کمال میرے اللہ کے پاس ہے، جس نے دریا کو ڈوبنے کی، آگ کو جلانے کی، چھری کو کاٹنے کی طاقت دی، اور وہ طاقت چھین کر یہ بتلا دیتا ہے۔ وہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال کے جا رہے ہیں، اور اس دور میں بھی سمندر جلاتا نہیں ہے، سمندر ڈوباتا نہیں ہے، کوئی ایک نہیں ڈوبا اور دریا پار کر گئے۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ سارے بولو، اللہ کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، ابو مسلم خولانی مدینہ کے باشندے تھے، وہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار سے لڑنے گئے، گرفتار ہو گئے، اور جب گرفتار ہوئے تو اس شخص نے آگ کا چیخا جلوایا اور حضرت ابو مسلم خولانی کو یمن میں آگ کے چیخے میں ڈالا گیا۔ ابو مسلم خولانی کا آگ بھی نہ جلا، بال بھی نہ جلا، رہا ہو کر آئے، حضرت عمر سے مسجد نبوی میں ملے، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ابو مسلم خولانی ہوں، یمن سے آ رہا ہوں۔ اس بندے کی تجھے خبر ہے کہ جس کو مسلمان نے آگ میں ڈالا تھا اور اس کا کوئی بال بھی نہیں جلا؟ کہنے لگے الحمدللہ وہ میں ہی تو ہوں۔ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس امت کے خلیل کی بھی مجھے زیارت کروا دی۔ آج بھی ہو سکتا ہے۔ اتنے میں دیکھا چھری تو نہیں چل رہی، دیکھا چھری اور ہاتھ دمبے کی گردن پہ ہے، دمبے کی گردن پہ ہے چھری اور ہاتھ۔ جبریل امین نے، اور چھری اس کی گردن پہ چل رہی ہے، جبریل امین کو اللہ کی قدرت پر ران آ گیا اور وہ چیخ کے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ذکر، یہ تکبیر جبریل امین، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تین مقدس شخصیات کا ذکر ہے۔ جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اللہ تو کتنا بڑا ہے، اسماعیل بچ گیا، دمبا آ گیا، اللہ تو کتنا بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا نہ کوئی طاقت والا نہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ تو کتنا بڑا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم نے شکرانے میں کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس عمل کو زندہ رکھا گیا ہے، وہ عمل زندہ ہے۔ فرمایا اسماعیل نے بھی، ابراہیم نے بھی قربانی کی، تم بھی قربانی کرو۔ اور قربانی میں جو انہوں نے ذکر کیا تم ایام تشریق میں وہ ذکر کیا کرو۔ بدھ عید ہے، 9 ذی الحجہ یعنی منگل، نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج نماز عصر تک، ہر نماز کے بعد میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا یہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ذکر بھی زندہ۔ جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے 3 دفعہ وسوسے ڈالے، ابراہیم نے 7 کنکر اٹھا کے مارے۔ بعد روایات میں آتا ہے حضرت ہاجرہ کو بھی وسوسہ ڈالا، انہوں نے بھی مارے 7 کنکر۔ اسماعیل کو وسوسہ ڈالا، انہوں نے بھی 7 کنکر۔ آج اللہ نے وہ ادا بھی زندہ رکھی ہے، مینا کے اندر تینوں جمرات کو حاجی کنکر مارتے، ادائے زندہ ہے۔ فرمایا قربانی کرو، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ہمیں کیا ملے گا؟ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اور کیا ملے گا؟ ابھی اس کا خون زمین پہ نہیں گرے گا، یہ پہلے قبول ہو جائے گا، تم بخشے جاؤ گے۔
اچھا کیا قربانی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو بڑے سے بڑی عبادت بھی اس کا درجہ بعد میں ہے، اللہ کو قربانی کرنا یہ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جانور قربان کرو، خون بہاؤ۔ وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، اس کے تمام اجزاء تمہاری نیکیوں میں ڈالے جائیں گے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تنگ دل ہو کر نہیں، خوش دل ہو کر قربانی کرو، خوشی کے ساتھ قربانی کرو، اللہ کی رضا کے جذبے سے اپنا پیارا پیارا مال خرچ کر کے قربانی کرو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک چیز ہے قربانی کی صحت، ایک چیز ہے قربانی کی قبولیت۔ قربانی صحیح ہونے کے لیے شرط ہے جانور بے عیب ہو، عمر پوری ہو، 8 قسم کے جانور ہوں، بھیڑ دمبا 6 مہینے کا، بکرا 1 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ نماز عید کے بعد قربانی کرو تب صحیح ہوگی، عید سے پہلے قربانی ٹھیک نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جانور ٹٹول لیا کرو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ اندھا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، اس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو، بے عیب جانور ہو، خنثی مشکل نہ ہو۔ ہیجڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، سینگ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ 4 تھنوں میں 2 تھن خراب ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ 1 تھن خراب ہے، 3 ٹھیک ہے، قربانی جائز ہے۔ بکری کا 1 تھن خراب ہو، قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور اندھا ہو، قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا ہو، قربانی جائز نہیں ہے۔ دم 1/3 یا 1/3 سے زائد کٹی ہوئی ہو، قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں بلکہ افضل۔ حضور نے خود خصی دمبوں کی قربانی کی۔ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین موجزین، حضور نے 2 میڈوں کی قربانی کی۔ کبشین 2 میڈے تھے، املحین سیاہ سفید رنگ کے تھے، اقرنین سینگوں والے تھے، موجزین حدیث میں آتا ہے خصی تھے۔ بعض لوگوں کو خام خواہ کا یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کمزور ہے، چل کے نہیں جا سکتا قربان گاہ تک، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اس طرح قربانی ہو تب صحیح ہوگی، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور ایک چیز ہے جانور کی قربانی کی قبولیت، قربانی قبول تب ہوگی جب دل کھول کر قربانی کرو، خوش ہو کر قربانی کرو، رو رو کے قربانی نہ کرو۔ ہائے ہوئے 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 20,000 کا بکرا آ گیا، ہوئے 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 30,000 کا بکرا آ گیا، یہ کہنے سے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ خوش ہو کے قربانی کرو، فطیبوا بہا نفسا، اور پیچھے وہی جذبہ، اللہ تو نے مجھ سے جانور مانگا، میں جانور دے رہا ہوں، اگر میری جان مانگے حاضر، میرا مال مانگے حاضر، میری اولاد مانگے اللہ کے لیے وہ بھی حاضر۔ پیچھے یہ جذبہ پیچھے یہ جذبہ موجزن کر لو، اس جذبے کو دل میں بٹھا لو، اس جذبے سے قربانی کرو۔ اور حضور نے فرمایا من وجد ساعتا ولم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کو عید پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضور نے تو یہاں تک سختی فرمائی، 10 سال آپ مدینہ میں رہے، 10 سال قربانی کی۔ آج کل لوگوں کو چھوٹ چاہیے، رات مجھے کسی نے میسج بھیجا
فلاں فلاں صحابی وہ قربانی نہیں کرتے تھے لہذا قربانی واجب نہیں ہے. میں نے کہا بندہ خدا اس صحابی پہ قربانی واجب نہیں تھی اس لیے قربانی نہیں کرتے. ہر صحابی کو شیخ تھا ورنہ حضور نے قربانی کی, صحابہ نے قربانی کی, تابعین نے قربانی کی, 14 صدیوں سے امت قربانی کرتی چلی آ رہی ہے. تم کروڑ روپے اللہ کی راہ میں دے دو, قربانی کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے, اس سے قربانی کی کمی پوری نہیں ہوگی. قربانی مستقل واجب ہے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نماز بھی ادا کرو, قربانی بھی کرو. لکل امت جعلنا منسکا, ہم نے ہر امت کو قربانی دی ہے, اس امت کی بھی یہ قربانی ہے. اور قربانی اگر گھر میں 10 بالغ افراد ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو قربانی ہر ایک پہ الگ واجب ہے. یاد رکھو, کنجوسی نہ کرو. آج کل ایک نیا مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے, گھر میں ایک آدمی نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے ہو گئی. نہیں بھائی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, باپ نماز پڑھے تو اولاد کی طرف سے کافی ہے؟ بولو بولو, کافی ہے؟ باپ روزہ رکھے تو اولاد کو روزے کی ضرورت نہیں, باپ کا روزہ اولاد کو کافی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. باپ کا روزہ اولاد کی طرف سے کافی نہیں, باپ کی نماز اولاد کی طرف سے کافی نہیں, باپ کا حج اولاد کی طرف سے کافی نہیں, باپ کی زکوٰۃ صدقہ اولاد کی طرف سے کافی نہیں, تو باپ کی قربانی اولاد کی طرف سے کیسے کافی ہو جائے گی؟ بڑے کی قربانی سب کی طرف سے کیسے کافی ہو جائے گی؟ ارے بھائی نہیں, روزی بھی ہر کسی کی اپنی اپنی. اللہ نے باپ کو الگ رزق دیا, اولاد کو الگ رزق دیا, جان بھی الگ الگ دی ہے, اس لیے نماز بھی الگ الگ ہے, روزہ بھی الگ الگ ہے, ہر صاحب نصاب پہ زکوٰۃ بھی الگ الگ ہے, قربانی بھی الگ الگ ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مسئلہ اور چل رہا ہے, بھینس کی قربانی جائز نہیں, بھینس کی قربانی جائز نہیں, بھینس کی قربانی جائز نہیں. حضور علیہ السلام کی ایک پیشین گوئی ہے, آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ ایسی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوگی. ایاکم و ایاہم, اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ. 14 صدیوں سے امت بھینس کی قربانی کر رہی ہے, یہ ثمانیت ازواج میں شامل ہے. لغت کے اعتبار سے گائے بھی بھینس ہے, بھینس بھی گائے ہے. امام احمد ابن حنبل جیسے محدث کہتے ہیں مجھے امت میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا بھینس کی قربانی کے سلسلے میں. فرمایا یہ بھی گائے ہے, جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کوئی گائے ذبح کرو, لیکن وہ اس چکر میں پڑ گئے کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, کوئی کر دیتے تو ہو جاتی قربانی. جیسے اونٹوں کی قسمیں, ایک ترکی اونٹ ہے, ایک عربی اونٹ ہے, ایک بختی اونٹ ہے. علماء کہتے ہیں ایسے ہی ایک گائے ہے, ایک بھینس ہے, بنیادی طور پر یہ گائے ہی ہیں, دودھ دینے والے جانور ہیں. بھینس کی قربانی, کٹے کی قربانی بھی جائز ہے. تمام مسائل یہاں بیان کرنا مشکل ہے. اس ماہ کا جو اپنا صدائے فاروقیہ کا شمارہ ہے, قربانی کے تفصیل سے مسائل آ گئے. کون سا عیب ہو تو قربانی جائز نہیں, کون سے جانور کی قربانی جائز ہے. یہ باہر آپ کو رسالہ ملے گا, یہ لیتے جاؤ. 50 روپے کا رسالہ ہوتا ہے صرف, یہ اعانت ہوتی ہے. 2 3 لیتے جاؤ, ایک اپنے پاس رکھو, 2 3 تقسیم کر دو اور پڑھتے چلے جاؤ. آپ کو مسائل کا علم بھی ہوگا, فضائل کا علم بھی ہوگا اس رسالے سے. یہ باہر آپ کو نماز کے بعد گیٹ سے مل جائے گا. نماز عید انشاءاللہ اپنے جامعہ کی عیدگاہ میں 6:30 بجے ہوگی. چونکہ سنت عمل یہ ہے کہ جلدی عید پڑھو اور پھر قربانی کرو اور اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے ناشتہ کرو.
हुजूर अलैहिस्सलाम ईद उज़्ज़ुहा के दिन कुर्बानी के गोश्त से नाश्ता किया करते थे, जल्दी ईद पढ़कर। अल्लाह के फजल से ये ट्रेंड आपके इस फारूकिया ने बदल दिया है। एक जमाना था 10 बजे ईदगाह में ईद हो रही है, फलानी जगह 10 बजे, 9:30 बजे। जब से हमने ईद जल्दी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, अब पूरे शहर में ये सुन्नत जिंदा हो गई है, ईद जल्दी होती है। और हमारे यहाँ इंशाअल्लाह 6:30 बजे होती है। और हमारी जो कुर्बानियां हैं वो तो इससे पहले एक ईद होती है अव्वल वक्त में, बिल्कुल हमारे चंद साथी वो ईद पढ़ के कुर्बानियां शुरू कर देते हैं। चूंकि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन 60 गाय की कुर्बानी आ चुकी है, जो इज्तिमाई कुर्बानी है, लोगों के हिस्से हैं, या लोगों ने वो कुर्बानी मदरसे को दे दी है कि तलबा इसका गोश्त खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 60 गाय हो चुकी हैं, वो कुर्बानियां भी हो रही हैं। तो 5:45 बजे ईदगाह में इंशाअल्लाह बयान शुरू होगा। आप सब हज़रात नमाज फजर के बाद ईद वाले दिन सोए नहीं, ईद की रात इबादत की रात। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने ईद की रात, दोनों ईदों की रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत की, अल्लाह उनका दिल को मौत नहीं देंगे। जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे, ऐसे लोगों का दिल जिंदा रहेगा। ईद की रात फजीलत की रात है, इबादत की रात है। 9 ज़िलहज का अगर हो सके तो रोजा रखना। हुजूर पाक ने फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है 1 साल पहले के गुनाह माफ हो जाएंगे और 1 साल बाद के गुनाह माफ हो जाएंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल। और आखिरी बात, ये जो कुर्बानी का गोश्त है इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है। एक हिस्सा अपने लिए, एक गुरबा के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए। लेकिन ये तकसीम मुस्तहब है। कोई सारा ही अल्लाह की राह में देना चाहे दे सकता, कोई सारा ही रिश्तेदारों को देना चाहे दे सकता है, कोई सारा ही घर में इस्तेमाल कर लेता है तो भी कुर्बानी हो गई, कुर्बानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अफजल अमल ये, कुर्बानी की जो खाल है खुद इस्तेमाल कर सकते हो, बेच कर नहीं। अगर खाल का मुसल्ला बनाना चाहते हो, मशक पहले जमाने में लोग बनाते हैं, कर सकते हो। लेकिन अगर बेचो तो फिर इसके पैसे सदका करना लाजिम है। कुर्बानी की खाल के पैसे फिर सदका करना लाजिम है, वो थोड़े हो या ज्यादा। अब तो एक पता नहीं क्या साजिश है, मदारिस के जराए आमदनी कमजोर करने के लिए खालें भी बेकीमत कर दी गई। आपके इस जामिया में अल्हम्दुलिल्लाह दीन के हर शोबे पर काम हो रहा है और इस जामिया का कोई सरकारी फंड नहीं है। आप हजरात के तामुन से सारे सिलसिले चलते हैं। अभी तामीर हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो रही है। इस साल 1000 के करीब तलबा, तालिबात और अफराद का खाना बन रहा है एक वक्त में। एक वक्त में तुम जिंदगी में एक बार वलीमा करते हो, 1000 बंदा नहीं बुलाते। यहाँ हर सुबह तकरीबन 1000 बंदा, हर शाम 1000 बंदा होता है। और ये इखराजात आपकी ज़कात, खैरात, कुर्बानी की खालों से पूरे होते। अपनी कुर्बानी की खाने भी जामिया को दो, अपने इलाके के लोगों को भी मुतवज्जे करो, खुद जमा करो और पहुंचाओ, और ना पहुंचा सको तो टेलीफोन करके इत्तला करो ताकि आपकी खाल कोई तालिब इल्म जाकर ले आए। और अगर आपके इलाके में तलबा रसीद बुक लेकर आए, हमारी रसीद बुक निशानी होगी, उनके साथ खाले जमा कर रहे हो, उनके साथ जुड़ जाओ, उनके साथ ताआमुन करो। आपका फर्ज बनता है आप इन तलबा के साथ जुड़कर अल्लाह के दीन की नुसरत करें, ताआमुन करें, और ईद के दिन इनके खाने का भी ख्याल करें। ये आपके मेहमान होंगे। मैं आपसे पेश की कह रहा हूं, जिसको जहां हमारा कोई तालिब इल्म मिल जाए उसको अपना मेहमान समझे। उसने अपना घर बार अल्लाह के दीन के लिए छोड़ा हुआ है और आज ईद का दिन है, तुम उनका खास ख्याल रखो और मुआमनत करो, दूसरों को तरगीब दो। और अगर खाल की कीमत ना हो तो सदके का दिन है, तुम सदके की नीयत से 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000, 500, जितनी तौफीक हो अपने जामिया की खिदमत कर देना। इस ईद के दिन के सदके की बरकत से अल्लाह पूरे साल आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।